اور آج ہم عظیم صحابی رسول پر بات کرنے لگے ہیں جنہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے حبر الامہ کا لقب عطا کیا، جو ترجمان القرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، امام المحدثین ہیں، امام المفسرین ہیں۔ میری مراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا، جنہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مرتبہ اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جایا کریں تاکہ معمولات نبوی آپ اپنی سیرت و کردار میں اتاریں۔ ایک مرتبہ آپ نے بھیجا کہ آپ اپنی خالہ کے گھر جائیں، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جس دن باری تھی، آپ میمونہ رضی اللہ تعالی کے گھر میں تشریف لائے اور وہاں پہ عبداللہ بن عباس بھی آ گئے اور سرکار دو عالم کی معیت میں آپ رہے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئی اور تہجد کا وقت ہوا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے لیے پانی موجود پایا تو کریم آقا نے پوچھا، میمونہ آج پانی کا اہتمام کس نے کیا ہے؟ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ خدمت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، یہ نوکری انہوں نے کی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ محبت اور رحمت سے بھر گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ننھے شہزادے عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی، مالک اس کو علم و حکمت کی تعلیم عطا کر، تفقہ فی الدین عطا کر۔ بس یہ دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی جب بھی کوئی دقیق مسئلہ آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ عبداللہ بن عباس کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب عبداللہ بن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے شفاف دیوار کے پیچھے سے غیب کی چیزیں نمودار ہو رہی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ آپ ترجمان القرآن ہیں۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو سب سے زیادہ جاننے والے امت مصطفیٰ میں عبداللہ بن عباس ہیں۔ ابی بن کعب انصاری کہا کرتے تھے یہ کائنات میں سب سے بڑے عالم دین ہیں۔ اور طاؤس تابعی بہت بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 70 اصحاب کا مطالعہ کیا کہ جب بھی وہ کسی مسئلے میں اختلاف پاتے تو رجوع حاصل کرنے کے لیے قول عبداللہ ابن عباس پہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے آپ کو علم کا بحر بے قرار بنایا ہے، سمندر بنایا ہے۔ آج سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی فقاہت پر اور تفقہ پر اور اجتہاد پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، شریک گفتگو ہیں جناب پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب کی جلوہ فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیقی صاحب، آج ہم نے عبداللہ بن عباس کی فقاہت پر، ذہانت پہ بات کرنی ہے، اور جو رب کائنات نے آپ کو تفقہ فی الدین عطا کیا، اور میں نے تو آپ کے علم و فضل کے باب میں یہ بات پڑھی ہے کہ علامہ محمد حسین الذہبی کہتے ہیں کہ 5 وجوہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے رب کائنات نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی یہ کہ آپ دعائے مصطفیٰ تھی، کریم آقا نے آپ کے لیے دعا کی کہ مالک اس کو دین کی تفقہ، دین کی سمجھ عطا فرما، طویل قرآن کا فہم عطا فرما۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ آپ خانواد نبوت میں آپ نے تربیت حاصل کی۔ تیسرا یہ تھا کہ کبار صحابہ کی صحبت آپ کو میسر تھی۔ پھر میں نے یہ بھی پڑھا، ذہبی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ تھی، سب سے بڑی بات تو دعائے مصطفیٰ ہے، لعاب مصطفیٰ ہے، وہ کہتے ہیں چوتھی بات یہ تھی کہ آپ کا حافظہ بلا کا تھا، اتنا کامل حافظہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ ایک شاعر نے 80 اشعار پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے آپ کو سارے یاد ہو گئے۔ تو یہ آپ کی جو علم و فضل کی اہمیت تھی کہ آپ کو رب کائنات تفقہ فی الدین عطا فرمائی تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی علمی تفقہ پہ، اجتہاد پہ آپ بات کریں کہ رب کائنات نے آپ کو کیا علم عطا فرمایا تھا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اتفاق سے جی، پچھلی نشستوں میں جن صحابہ کرام کا تذکار جمیل ہوا، ان کی دیگر حیثیتوں کے ساتھ ساتھ ان کی علمی حیثیت بڑی نمایاں ہے۔ بے شک۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بھائی جو مواخات میں ان کے بھائی بنائے گئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فارس میں حضرت سلمان فارسی نے علم کے چشمے بہائے، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو درداء
دمشق میں اور شام میں منبع فیض ثابت ہوئے، بے شک بے شک، اور حجاز کی سرزمین، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری 20 سال میں جو مکہ مکرمہ اور طائف کی سرزمین، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے فیضیاب ہوئی، بے شک بے شک، اور حکمت کے چشمے گویا کہ یہاں سے رواں ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے گرد علم کا ایک پورا دبستان وجود میں آ گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، علم کے بہت سے دبستان آگے چلے، اور جی۔ ان مضبوط روایتوں میں بڑی مضبوط ترین روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شامل رہی۔ بے شک، آپ کی شخصیت کے تشکیلی عناصر اگر دیکھیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جی، اظہار اعلان میں یہ کچھ مؤخر ہوئے، لیکن ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے زندگی میں نہ صرف یہ کہ کبھی اسلام کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم پر ساتھ دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ جو رواں زمانے کے جی مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ازہر وہاں پر ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے، اس سے ہر سال ہزاروں لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، جی، اور رواں زمانے میں اگر کوئی شخص علماء کے اس ہجوم میں امام کہلائے تو یہ بڑی بات ہے۔ کیا کہنے، امام ابو زہرہ کی وقت جدید مصر کے علمی ماحول میں بہت زیادہ ہے، جی، اور ان کا کام بھی اس نوعیت کا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اعلان اور اظہار جلدی نہیں کیا، یا بعض وجوہات کی بنا پر اسے پوشیدہ رکھا۔ جی، اس میں ایک بڑی لطیف حکمت انہوں نے بیان کی۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ وہ جو سوسائٹی تھی اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ تھا۔ جی، مکہ کے روایتیں، آپ کو پتہ ہے کہ قریش نے جو باہمی معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ روایتیں بڑی مضبوط روایتیں تھیں ان کی، صحیح، اور اس پر وہ بڑی سختی سے کاربند رہا کرتے تھے۔ تو جو شخص اسلام قبول کر لیتا تو پھر وہ کہتے کہ یہ ان روایتوں سے منقطع ہو گیا، جی، اب ہمارا جو معاہدہ عمرانی ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے اور اس کے جو قاعدے ضابطے اور سہولتیں ہیں، اب اسے حاصل نہیں رہا۔ تو اس لیے وہ اس کی دی ہوئی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کے عہد و پیمان کے پابند نہیں تھے۔ جی، لیکن جو قریشی تھے، اگر وہ کسی کو امان دے دے، کسی کے لیے سہولت کا اعلان کرے تو پھر پورا مکہ اس کی پاسداری کرتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے، حضرت ابو طالب ان لوگوں میں سے تھے جی، کہ جنہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے امکانی حد تک اپنے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے بہت سی سہولتیں فراہم کی، صحیح، اور بلکہ بہت وہ صدیق صاحب، کارآمد آپ کی بہت بات میں ثابت کاٹ رہا ہوئے۔ ہوں، جی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس کے والد گرامی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی غلامی میں آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا پرانا دیوانہ ہوں، آپ جب انگلی بھی اٹھاتے تھے تو چاند حرکت کرتا تھا، میں اس وقت کا دیوانہ ہوں جے کہ بعد میں دار اسلام میں داخل جی ہاں، وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم بچپن، پاکیزہ جوانی، واہ واہ، اور پھر تبلیغ کی ساری مسائیاں، پھر کردار و عمل ان کے سامنے تھا، سامنے تھا، وہ تو گھر کے فرد تھے نا۔ جی، جی،